اس کے جسم کا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا۔ صبح سے رات تک جانوروں کی طرح کام کرنے کے باوجود پورے دن میں کسی ایک لفظ سے بھی تسلی یا تعریف کا ایک لفظ نہیں نکلا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے شوہر نے بھی اس کی محنت کو دل سے نہیں سراہا تھا۔ وہ اپنے سگے ماموں کے گھر بیاہ کر آئی تھی، مگر یہاں اسے پرائی عورت سے بھی بدتر رکھا گیا تھا۔ آج پھر گھر میں اس کے تینوں نند اپنے بچوں سمیت آئی تھیں، جس کی وجہ سے پورا دن اس کے گھر کے کام ہی ختم نہیں ہوئے۔ اب کہیں جا کر نہا دھو کر وہ بستر پر لیٹی تو لبوں سے ایک دردناک کراہ نکل گئی۔ یا اللہ! میری کمر! اس نے تڑپ کر اپنی دکھتی کمر پر ہاتھ رکھا، جو دن بھر کے کام سے تختہ بن چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور سمیر اندر داخل ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہی سے آ کر بیڈ کی پشت ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور موبائل کی اسکرین میں مگن ہو گیا۔ اشنا نے سسکتے دل کے ساتھ محبت اور لاڈ سے تڑپ کر اس کے کندھے پر سر رکھنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل سمیر نے ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹایا۔ ارے اشنا، یار پیچھے ہٹو، بو آ رہی ہے تم سے مثالوں کی۔ وہ شدید کراہت سے منہ بنا کر بولا۔ اشنا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ نم شکوہ کے نہ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے سمیر؟ اگر مجھ سے مثالوں کی بو آ رہی ہے تو میں نے تو کتنا پرفیوم بھی لگایا اور اب بھی نہا کر آئی ہوں۔ میں کیا کروں؟ سارا دن میں کچن رہی اور مامانی کا حکم ہوتا ہے کہ میں ہاتھ سے سارے مسالے کوٹوں اور بلینڈر چلانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں کہ اسے کھانے کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے، تو اب اتنی سی اسمیل تو رہے گی نا۔ وہ آج اپنے ضبط کے بندھن توڑ کر بولی پڑی۔ تو اب احسان جتاتی ہو تم مجھ پر اور میری ماں پر؟ سمیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ غرایا، اپنی اوقات بھول گئی ہو کیا؟ ایک معمولی سے گھر سے تمہیں اٹھا کر یہاں لائے ہیں۔ ہم نے تو تم لوگوں پر احسان کیا تھا کہ تمہارے باپ پر 5 بیٹیاں دھری ہوئی ہیں، چلو اپنی پھپھی کی بیٹی کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں۔ مگر کیا ملا اس کا صلہ؟ میری ماں اگر تمہیں ذرا سا کام کہہ دیتی ہے تو تم مجھ پر احسان جتانے لگ جاتی ہو۔ تمہیں اگر کام نہیں کرنا ہوتا نہ تو صاف انکار کر دیا کرو۔ مجھ سے یہاں کا شکایتیں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بری طرح بھڑک اٹھی۔ اشنا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ میں شکایت نہیں لگا رہی سمیر، میں تو صرف ریزن بتا رہی ہوں کہ میرے اندر سے اسمیل آنے کی وجہ کیا ہے۔ پلیز آپ ناراض مت ہوئیے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے سمیر کے کندھے کو چھونا چاہا۔ سمیر نے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور اس کا لہجہ مزید تلخ ہو گیا۔ یہ دیکھو، اپنے ہاتھ پاؤں دیکھو ذرا۔ جب تم شادی کر کے آئی تھی تب ایسی نہیں، دودھ ملائی کے جیسے ہوتے تھے تمہارے ہاتھ۔ مگر اب تمہیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے کہ شوہر کے لیے سجنا سنورنا ہے یا اس کے سامنے کس حال میں جانا ہے۔ اس نے اشنا کے خشک ہاتھوں کو جھٹکا اور اپنا موبائل کان سے لگایا اور تیز قدموں سے ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ اشنا وہیں تکیے پر سر رکھے سسکیاں دباتے ہوئے رو دی کہ خون کے رشتے اتنے سفید کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس نے 2 سال میں کبھی پالر کا منہ تک نہیں دیکھا اور شادی سے پہلے تو سب بہنیں مل کر کام کیا کرتی تھیں اور اس نے زندگی میں اتنا کام نہیں کیا تھا۔ اب سارا دن کچن میں برتن دھو، کپڑے دھو، اس سب میں ہاتھ پاؤں خراب ہو جاتے ہیں، مگر نہ کبھی مینیکیور کروایا نہ پیڈیکیور۔ نہ جانے اتنے حسن پرست مرد کو بیوی کے ساتھ نوکرانی بھی کیوں چاہیے ہوتی ہے۔ اس کی ماں کہا کرتی تھی عورت کا رنگ روپ مرد کی محبت سے نکھرتا ہے، مگر اس کے شوہر کے لیے تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، اور یہاں تک کہ شادی کے بعد وہ ملازمہ بھی ہٹا دی تھی کہ وہ خود کام کر لے گی۔ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ ہیرون ٹائی بیوی بھی چاہیے۔ اس نے اپنے خشک ہاتھوں کو دیکھا اور پھر ان میں ہی اپنا چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی سو گئی۔ کچھ دیر بعد جب سمیر ٹیرس سے واپس اندر آیا تو اس نے ایک بیزار اور نفرت انگیز نظر اشنا پر ڈالی۔ سمیر نے اپنے موبائل کی اسکرین آن کی جہاں ایک لڑکی کی تصویر چمک رہی تھی۔ کب جان چھوٹے گی اس سے؟ کب تم میری لائف میں آؤ گے نابیہ؟ وہ موبائل پر موجود تصویر سے انتہائی فدا ہو جانے والے لہجے میں مخاطب ہوا اور پھر لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دن یوں ہی بے کیف سے گزر رہے تھے۔ آج سمیر آفس سے آتے ہی فریش ہونے کے لیے نہانے چلا گیا۔ اس کا موبائل بیڈ پر رکھا تھا اور کافی دیر سے مسلسل بج رہا تھا۔ اشنا نے تذبذب کی حالت میں آگے بڑھ کر دیکھا۔ دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی بہت امپورٹنٹ کال ہو۔ اسکرین پر صرف ایک حرف لکھا تھا، اینا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی اور موبائل کان سے لگایا۔ اگلے ہی لمحے دوسری طرف سے کھنکتی ہوئی چہکتی ہوئی نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کہاں ہو تم سمیر؟ میں یہاں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ تم نے کہا تھا نا کہ آج تم ڈنر میرے ساتھ کرو گے۔ بھیا بھی تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، اور دیکھو، جہان بھائی کے سامنے یہ بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ تم پہلے سے شادی شدہ ہو۔ مجھے تو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر انہیں پڑتا ہے۔ تو جلدی آ جانا تاکہ بھیا ہماری شادی کی ڈیٹ فکس کر سکیں۔ یہ سب سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ پورے بدن کا لہو جیسے برف ہو گیا تھا۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کر رہا تھا۔
اسی وقت ایک زوردار جھٹکے سے کسی نے پیچھے سے اس کے کان سے موبائل چھین لیا۔ وہ سمیر تھا۔ ہاں جان، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، بس جلدی ہی پہنچ رہا ہوں۔ سمیر نے کان سے موبائل لگائے ہوئے اشنا کو انتہائی سرد اور شفاف نگاہوں سے دیکھا۔ اشنا کی آنکھوں میں اس وقت صرف مان ٹوٹنے کی کرچیاں تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا فون اٹھانے کی؟ کتنی بار سمجھایا کہ میری چیزوں سے دور رہا کرو۔ فون بند کر کے سمیر اس پر چیخ اٹھا۔ سمیر، سمیر یہ سب جھوٹ ہے نا؟ خدا کے لیے بتائیے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ میرے ساتھ ایسا مت کیجیے سمیر، پلیز۔ آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے نا؟ اشنا نے تڑپ کر اس کے ہاتھ تھامتے پوچھا، مگر سمیر نے انتہائی نفرت سے اسے دور جھٹک دیا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور سمیر کی بہنیں شمسا اور انیسہ روبینہ بن سنور کر اندر داخل ہوئی۔ بھیا چلیں، آپ کے ہونے والی سسرال جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ ان کے لہجے میں چھپی طنز اور جتانے کا انداز واضح تھا۔ اشنا نے بے یقینی سے اپنے نندوں کو دیکھا۔ مطلب اس گھر کا ہر فرد اس بات سے واقف تھا اور کسی نے اس کو کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے سمیر، نہیں کر سکتے میرے ساتھ ایسا۔ میں اس لڑکی کے گھر والوں کو سب کچھ بتا دوں گی۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی دھوکا کر رہے ہیں اور میرے ساتھ بھی۔ میں یہ ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ اشنا کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ چیخی، چپ کر منحوس عورت۔ سمیر نے آگے بڑھ کر اس کا جبڑا دبوچا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ آج تک مجھے ایک بچہ تو دے نہیں پائی تم، اور اب میں شادی کر رہا ہوں تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ اور خبردار، تم جیسی بانجھ نے اگر کسی کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں تمہیں بھی ابھی کے ابھی طلاق دے دوں گا، اور پھر جا کر دوبارہ سے اپنے باپ کے گھر میں بیٹھ جائیں، جس کے سر پر پہلے ہی 4 کا بوجھ ابھی باقی ہے۔ وہ تو شاید تمہارے طلاق ہونے کا سن کر ہی مر جائے۔ ضمیر کے الفاظ زہر کی تیر تھے جو سیدھے اس کی روح میں پیوست ہو گئے۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اسے لگا کہ وہ جیتی جاگتی مر چکی ہے، بس جسم سے روح کا نکلنا باقی رہ گیا ہے۔ وہ سب اسے اسی حال میں روتا بھی لگتا چھوڑ کر گھر سے چلے گئے۔ اشنا فرش پہ بیٹھ کر تڑپ تڑپ کر روتی رہی۔ اس نے اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچنا شروع کر دیا۔ اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ وہ واش روم میں بھاگی اور اپنے جسم کو مل مل کر دھونے لگی تاکہ وہ بو نکل سکے جس کا تانا اس کے شوہر نے دیا تھا۔ نہا کر نکلنے کے بعد اس نے دیوانگی کے عالم میں پرفیوم کی پوری بوتل اپنے اوپر چھڑک لی۔ کئی گھنٹوں کے بعد رات گئے، باہر سے ہنسنے ہنسانے اور گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں آئیں۔ اشنا کمرے میں بے چین سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جب سمیر کمرے میں داخل ہوا تو وہ کسی جوگن کی طرح بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ سمیر، یہ دیکھیے، میں نے کتنی ساری خوشبو لگائی ہے، اب مجھ سے وہ بو نہیں آئے گی سمیر۔ پلیز مجھے دیکھیے نا، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص انسان نہیں، فرعون بن چکا ہے۔ 2 سال پہلے جو شخص اس کا دیوانہ بنا پھرتا تھا، آج وہی اسے اپنے پیروں تلے روند کر کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں لا رہا تھا، اور اس کا پورا خاندان اس جرم میں اس کے ساتھ برابر کا شریک تھا۔ سمیر نے اسے حقارت سے پیچھے دھکیلا اور بنا کچھ کہے واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ اس دن کے بعد سے جیسے زندگی عذاب ہو گئی۔ سمیر روز اس کے سامنے بیٹھ کر گھنٹوں اس انابیہ نامی لڑکی سے فون پر رومانوی باتیں کرتا۔ اشنا تڑپتی روتی، مگر سمیر کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ آتی۔ الٹا اس کے رونے پر وہ اریٹیٹ ہو کر اسے مزید جھڑک دیتا۔ رفتہ رفتہ اشنا نے رونا بند کر دیا اور وہ اپنے ہی اندر ایک خاموش خول میں سمٹتی چلی گئی۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا، سمیر کی شادی ہو گئی اور اس کی نئی دلہن بیاہ کر اس گھر میں آ گئی۔ اشنا کو اس کے اپنے ہی کمرے سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس کمرے میں اب نیا فرنیچر سجایا گیا تھا جو انابیہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ جس کمرے میں کبھی اشنا اور سمیر ہوتے تھے، آج وہاں اس کی سوتن راج کر رہی تھی۔ اور اشنا، وہ کچن کے ٹھنڈے فرش پر کھڑی رات کے 2 بجے تک برتن دھو رہی تھی۔ اس کی قسمت سو چکی تھی، وہ شکوہ بھی کرتی تو کس سے کرتی۔ اگلے دن صبح سویرے ہی گھر کے باہر ایک شاندار مہنگی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک انتہائی پروقار، روبدار اور ڈیشنگ شخصیت کا مالک نوجوان اترا۔ وہ انابیہ کا بڑا بھائی جہان ہمدانی تھا۔ وہ اپنے ساتھ ناشتے کے لیے اپنے ہی ریسٹورنٹ بہترین شاہی کھانا لے کر آیا تھا تاکہ اپنی بہن اور اس کے سسرال والوں کے ساتھ پہلا ناشتہ کر سکے۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے روبدار مگر دھیمی آواز میں پکارا، انابیہ۔ انابیہ اپنے کمرے سے بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ انابیہ کوئی بہت زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ اس کی رنگت ہلکی گندمی سی تھی، مگر اس کا پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ، مہنگا لباس اور نفاست سے کیا گیا میک اپ اس کی شخصیت کو بہت پرکشش بنا رہا تھا۔ وہ اس سے ملنے کے بعد باقی سب کے ساتھ بیٹھا بات چیت کر رہا تھا۔ اسی دوران کچن سے چائے کی ٹرے اٹھائے اشنا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔
جہان ہمدانی کی عقابی اور گہری نگاہیں اس پر پڑیں اور وہ وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ اشنا کا زرد چہرہ، اس کی اداس ویران اور سیاہ آنکھیں جن میں درد کا ایک سمندر ٹہل رہا تھا، ان آنکھوں کو دیکھ کر نہ جانے کیوں جہان کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ اس نے گہرا سانس لیا جو اس کے سینے میں اٹک کر رہ گیا۔ یہ کون؟ ان سے میری آج تک ملاقات نہیں ہوئی۔ مطلب یہ لڑکی آپ کی فیملی کا حصہ ہے؟ میری آپ سب سے ملاقات ہوئی تھی مگر ان سے نہیں ہو پائی۔ جہان ہمدانی کے اس اچانک اور سیدھے سوال پر کمرے میں موجود سمیر، اس کی ماں اور بہنوں کے رنگ فک ہو گئے جیسے چوری پکڑی گئی ہوں۔ سمیر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور سب کا حلق خشک ہو گیا کہ اب سچ سامنے نہ آ جائے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور بولتا ہے، نابیہ نے انتہائی تحکم بھرے اور حقارت آمیز انداز میں بات کاٹی۔ ارے بھیا، یہ کون سا اتنی اسپیشل تھی جس سے ملاقات ہونی تھی؟ یہ ملازمہ ہے یہاں کی، کام کرتی ہے۔ پھر وہ مڑ کر اشنا پر حکم چلاتے ہوئے بولی، جاؤ اشنا، جا کے ناشتہ وغیرہ لگاؤ جو بھیا لے کر آئے ہیں۔ اشنا نے بنا کچھ جواب دیے اپنی اداس آنکھیں جھکائیں اور چپ چاپ کچن کی طرف پلٹ گئی۔ اپنے ہی گھر میں اسے سب کے سامنے ملازمہ بنا دیا گیا تھا۔ باتوں کے دوران ان لوگوں نے ناشتہ شروع کیا۔ جہان ہمدانی بظاہر نارمل تھا مگر اس کی سوچیں کہیں اور گھوم رہی تھیں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کیے اور سمیر کی طرف دیکھا۔ سو سمیر، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیسا فیصلہ بھیا؟ سمیر نے بڑے میٹھے لہجے میں پوچھا۔ اب تم ظاہری بات ہے میری فیملی کا حصہ بن چکے ہیں۔ میں چاہے اس شادی کے لیے پہلے راضی نہیں تھا ہمارے کلاس ڈفرینس کی وجہ سے، مگر میری بہن کی خوشی میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے اور اسی لیے میں نے نابیہ کے حصے کے شیئرز اس کے نام کرنے کے لیے کاغذات تیار کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب تم بھی میری کمپنی کے وائس پریزیڈنٹ ہوگے اور بہت جلد تم اس سے بھی زیادہ ترقی کرو گے، جہاں نے سنجیدہ لہجے میں اعلان کیا۔ یہ سننا تھا کہ سمیر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس کی تو جیسے لاٹری نکل آئی تھی۔ بھیا، میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا، آپ دیکھیے گا، میں دن رات ایک کر دوں گا۔ سمیر نے انتہائی خوش آمدی اور کھلے کھلے چہرے سے کہا، انشاءاللہ۔ خیر اب میں چلتا ہوں، آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ جہان کہتا ہوا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر باہر نکلتے اس نے ایک آخری گہری اور الوداعی نگاہ کچن کی طرف ڈالی، جہاں وہ حسن کا شاہکار، وہ اداس لڑکی برتن دھو رہی تھی۔ اس کی ان سیاہ اور ویران آنکھوں نے جیسے جہان ہمدانی کے دل کا چین اور سکون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوٹ لیا تھا۔ جہان ہمدانی نے باہر آ کر جب اپنی جیبوں کو ٹٹولیا تو اس کی گاڑی کی چابی اندر رہ گئی تھی۔ وہ دوبارہ اندر کی جانب بڑھا مگر لاؤنج کے دروازے پر ہی ایک زہر میں ڈوبی آواز سن کر قدم جم گئے۔ یہ آواز اس کی بہن انابیہ کی تھی جو اشنا پر زہر اگل رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تھی سامنے آنے کی؟ میرے بھائی کے۔ تمہاری اب اوقات یہاں پر صرف نوکرانی کی ہی ہے، سو اگر اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو آرام سے رہو، ورنہ نکلو۔ میں ہزاروں نوکرانیاں افورڈ کر سکتی ہوں مگر تمہارے ماں باپ کی وجہ سے چپ ہو۔ اگر سمیر نے طلاق دے دی نا تو تمہارے ماں باپ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ تمہارا خیال کر رہے ہیں نا تو تم بھی ہمارا خیال کرو۔ وہ تو شاک میں رہ گیا تھا یہ جان کر کہ جس عورت کو وہ نوکرانی کہہ رہے تھے وہ اس کی بہنوئی کی پہلی بیوی، اور سب سے بڑھ کر شوق اس بات پر تھا کہ اس کی بہن کی بات جانتی تھی۔ وہ غصے سے تلملاتا ہوا آگے بڑھا اور ایک کس کر تھپڑ اپنی بہن کے چہرے پر مارا۔ آج تم سے گھن آ رہی ہے نابیہ، ثابت کر دیا تم نے کہ تم اسی خود غرض عورت کی بیٹی ہو جسے میں بہت شوق سے اپنی ماں بنا کر لایا تھا، مگر اس نے اپنی نفرت میں کبھی مجھے محبت ہی نہیں دی۔ میں نے تو تمہیں ہمیشہ بہنوں جیسا پیار دیا تھا، پھر کیوں کیا تم نے ایسا؟ ایسے کسی مرد کی زندگی میں شامل ہوئی یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ پہلے سے کسی اور کا ہے؟ چھی! وہ غصے سے بری طرح پھٹ پڑا اور اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں بھیا، ہر انسان کو حق ہوتا ہے اپنی مرضی سے جینے کا، اور سمیر کو پورا حق تھا دوسری شادی کا۔ اسے میں پسند ہوں۔ اس نے مجھے صاف صاف بتایا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا اور اس کی شادی زبردستی کی تھی اس کے پیرنٹس نے۔ مجھے سمیر سے پیار ہو گیا تو میں کیا کر سکتی ہوں، اور مجھے اپنے کیے پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ انابیہ نے بغیر کسی شرمندگی یا ملال کے چٹخ کر کہا۔ جہاں نے ایک نظر سر جھکائے کھڑی معصوم اشنا کو گہرے افسوس سے دیکھا، پھر وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ سب سے پہلے اس نے جا کر جو سمیر کو وائس پریزیڈنٹ بنانے کا فیصلہ کیا تھا اسے منسوخ کرتے ہوئے اسے جاب سے ہی نکال دیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس فیصلے کا غصہ بھی اس معصوم اشنا پر ہی نکلا تھا۔ سمیر نے نوکری جانے کے غصے میں انابیہ کو کہنے پر اشنا کو طلاق دے دی تھی۔ اشنا کو گھر سے نکالنے کے بعد انابیہ غصے سے اپنے بھائی کے آفس پہنچی۔ آپ میرے شوہر کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے بھیا، میرا بھی اس جائیداد میں حصہ بنتا ہے اور میں اسے جاب سے نکالنے پر راضی نہیں۔ وہ میز پر ہاتھ مار کر حق جتانے والے انداز میں چلائی، کون سا حصہ؟ بتانا کون سا حصہ؟
یہ جائیداد میری مما کی تھی اور بابا کو ان کی وفات کے بعد جتنا حصہ ملا تھا نا، اسے وہ اپنی عیاشی میں اجاڑ چکے تھے۔ یہاں تک کمپنی نیلام ہونے والی تھی، گھر تک نیلام ہونے والا تھا، مگر میں نے اسے جائیداد کو سنبھالا اور دوبارہ سے اس امپائر کو کھڑا کیا۔ ان 5 سالوں میں یہ ساری جائیداد میری ہے۔ میں نے تمہیں اپنی بہن سمجھا تھا اور اسی ناطے میں 25% شیئر تمہارے نام کر رہا تھا، مگر تمہاری حقیقت کھلنے کے بعد تو بالکل نہیں کروں گا۔ ارے جو لوگ اتنے خود غرض ہوں وہ میری کمپنی میں بیٹھ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہاں، تمہارے اوپر اتنا احسان کر سکتا ہوں کہ یہ کچھ پیسے تمہیں دوں۔ یہ 5 کروڑ روپے کا چیک ہے۔ اپنے شوہر سے کہنا اسے کہیں انویسٹ کرے اور اپنا کوئی کاروبار کرے۔ مجھ سے ملنے آنا چاہو تو موسٹ ویلکم، نہ ملنا چاہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں تم جیسے لوگوں سے ملنا پسند بھی نہیں کرتا۔ اس نے چیک اس کی طرف پھینکتے ہوئے انتہائی نفرت سے کہا۔ انابیہ غصے سے چیک پکڑتے ہوئے وہاں سے نکل آئی۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ جائیداد میں واقعی اس کا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ اس پر غلطی پڑ گیا تھا اس کا کام، مگر اس کے لیے یہ 5 کروڑ کافی تھے، جو اس نے سمیر کو دینے کے بجائے اپنے پرسنل بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے اور اسے خود ہی انویسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے شوہر کے حالات دیکھ کر اپنے فیوچر کو لے کر انسیکیور محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے یہ پیسے سمیر کو دے دیے تو وہ اس کے نام کچھ نہیں رکھے گا۔ دوسری طرف سمیر بھی اپنی نوکری کو لے کر پریشان تھا۔ جگہ جگہ مارا مارا پھر رہا تھا، مگر اسے کوئی نوکری نہیں ملی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 3 4 مہینے میں ہی وہ اور انابیہ ایک دوسرے سے بری طرح اکتا چکے تھے اور گھر میں ہر وقت ایک محاذ جنگ کھڑا رہتا تھا۔ انابیہ نے جہاں انویسٹمنٹ کی تھی وہاں سے اسے کافی پروفٹ آتا تھا۔ اس کی روز پارٹیز ہوتی تھیں جہاں وہ آدھی رات گزار کر گھر واپس آتی تھی، اور سمیر اب اس بات پر شک کرنے لگا تھا، مگر انابیہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ دوسری طرف اشنا جب سے اپنے ماں باپ کے گھر اجڑ کر آئے تھے اس کے بابا شاکر حسین کو جیسے چوپی لگ گئی تھی۔ وہ صدمے سے بستر سے جا لگے تھے۔ آج بھی جب وہ بیمار حالت میں کام پر گئے تھے تو بے ہوشی کے عالم میں انہیں لوگ گھر لے کر آئے۔ آج سے آپ کہیں نہیں جائیں گے کام پہ بابا، اشنا نے روتے ہوئے اپنے بابا کے نحیف ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر عزم سے کہا۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ممکن۔ اگر میں بھی گھر بیٹھ جاؤں گا تو پھر گھر کیسے چلے گا؟ میرا کون سا کوئی بیٹا ہے جس عمر میں میرا سہارا بنے گا؟ شاکر حسین نے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر بے بسی سے پوچھا۔ میں ہوں نا بابا، آپ ہی تو کہتے ہیں ہم بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں۔ میں نوکری ڈھونڈوں گی، میری عدت تو پوری ہو چکی، تو اب فکر مت کیجیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ہم اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے بابا، ہم سب بہنیں مل کر محنت کریں گی۔ مجھے محلے میں کسی نے بتایا تھا کہ فیکٹری سے کچھ کپڑے اور چادریں وغیرہ مل جاتی ہیں، انہیں گھر لا کر ہم سلائی کر کے انہیں دے سکتے ہیں اور اس کے ہمیں اچھے خاصے پیسے ملیں گے۔ اشنا نے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے حوصلے سے کہا۔ شاکر حسین نے اپنی بیٹی کو نم آنکھوں سے دیکھا، پھر کتنی دیر میں بیٹھے ان کے پاؤں دباتی رہی۔ صفیہ کے بلانے پر وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اس کے کمرے سے اٹھ کر جانے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سکینہ کی طرف دیکھا اور ان کا دل بھر آیا۔ سکینہ، میں ہمیشہ کہا کرتا تھا نا، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوا کرتی، مگر آج پتا ہے یہ بوجھ لگنے لگی ہیں۔ یہ لوگوں کی باتوں سے لگتا ہے، لوگوں کی باتیں بیٹیوں کو بوجھ بنا دیتی ہیں سکینہ۔ اس باپ کے کندھے جھک جاتے ہیں جب آس پاس کے لوگ ترس بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہتے ہیں، ہائے ہائے، 5 5 بیٹیاں۔ مگر میں پھر بھی کہتا تھا الحمدللہ، میری بیٹیاں پاکیزہ ہیں، باکردار ہیں۔ مگر اب جانتی ہوں اب باہر لوگ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ایک بیاہی تھی اس کو طلاق ہو گئی، ضرور لڑکی میں ہی کوئی عیب ہوگا، وہ بد کردار ہوں گی۔ میں لوگوں کو جواب ہی نہیں دے پاتا۔ طلاق بہت برا لفظ ہے سکینہ، مگر یہ مرد کے لیے نہیں، معاشرے نے صرف عورتوں کے لیے اسے گالی کی طرح بنا دی ہے۔ غلطی مرد کی بھی ہو پھر بھی عورت کو ہی غلط کہا جاتا ہے۔ تھک سا گیا ہوں میں سکینہ، میں ہار گیا ہوں ان لوگوں سے۔ شاکر حسین زندگی میں پہلی بار بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ صبر کیجیے شاکر صاحب، اللہ صبر کا پھل ضرور دے گا، ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے لکھے گا اللہ۔ سکینہ بیگم نے ان کا ہاتھ تھام کر ہمیشہ کی طرح اللہ توکل کی بات کی اور وہ محض صلی اللہ علیہ کو دیکھ کر رہ گئے جس نے سرد و گرم حالات میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اشنا ایک فیکٹری سے چادریں لائی۔ اس نے اپنی دونوں چھوٹی بہنوں ربیہ اور صفیہ کے ساتھ مل کر دن رات یہ کام کیا۔ رات رات بھر وہ بہنیں باری باری کام کرتی رہیں۔ مہینہ گزر چکا تھا اور مہینے کے آخر میں انہیں ان کی محنت کا عوض ملا۔ انہوں نے جتنی صفائی سے چادریں سلائی کی تھی اس پر فیکٹری کا مالک کافی خوش تھا اور ان کا کل ملا کر 35 سے 40 ہزار روپے بن گیا تھا۔ سکینہ بیگم کا چہرہ مہینوں بعد خوشی سے چمکا تھا۔ ماں،
फैक्ट्री के इस एरिया में जो कपड़े सिलाई होते हैं, वहाँ की एक मुलाज़िमा मुझे बता रही थी कि ये ब्रांड वाले कपड़े सिलवाते हैं सस्ते में और वो बड़ी-बड़ी ब्रांड के लोग अपनी बुटीक्स में रखते हैं। तो मैंने उससे कहा था कि मैं भी उनको 1-2 सैंपल दिखा कर आती हूँ। आपको तो पता है ना माँ, मैं बचपन से स्केचेज़ बनाती आई थी। आज मैं वो सारे स्केचेज़ लेकर जाऊँगी और मुझे यकीन है मुझे नौकरी मिल जाएगी। रबिया और सफ़िया चादरें कर लिया करेंगी और मैं वो ब्रांड के कपड़े सिल लिया करूँगी। अब उसमें से जो पैसे मिले हैं, उसमें से मैं एक और नई मशीन ले आती हूँ, ताकि हम आसानी से काम कर सकें और देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। उष्णा ने अपनी माँ के सामने अपना पूरा प्लान रखते हुए चमकती आंखों से कहा। उष्णा की उस उम्मीद पर उसकी माँ ने सर हाँ में हिला दिया। फिर उष्णा ने फैक्ट्री के मैनेजर से बात की तो उसने उसे वहीं फैक्ट्री में जहाँ कपड़े सिलाई होते थे 1-2 सूट सिलाई करके सैंपल दिखाने को कहा। उष्णा ने इतनी शानदार सूट तैयार की कि मैनेजर ने उसकी डिज़ाइन अपने पास रख ली है, ताकि उस कंपनी के बड़े मालिक को दिखाए जो बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाते थे, क्योंकि उसी फैक्ट्री से उनके ब्रांड के कपड़े भी तैयार होते थे। मालिक ने जब वो कपड़े देखे तो उन्हें उष्णा का काम काफ़ी पसंद आया और उन्होंने बहुत तारीफ़ की और वो फिर उनसे कपड़े लेकर जाते और सिलाई करके दी जाती। 3 महीने मज़ीद गुज़र चुके थे। ये काम करते हैं। एक दिन जब वो फैक्ट्री आए तो मैनेजर ने उसे केबिन में बुलाया। उष्णा जी, जिस जीएच ब्रांड को हमारी फैक्ट्री कपड़े सप्लाई करती है उसके मालिक खुद यहाँ आए हैं और आपके डिज़ाइन देखकर उन्होंने आपसे मिलने की ख्वाहिश की है। वो उधर ऑफिस में है, मैनेजर ने कहा। और वो थोड़ा झिझकती हुई मैनेजर के ऑफिस में दाखिल हुई तो सामने सोफे पर मौजूद शख्स को देखकर उसे लगा कि वो उसे जानती है, मगर जहन पर जोर देने के बावजूद याद नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ देखा। आप और यहाँ और ये डिज़ाइन आपके हैं क्या? उस शख्स ने हैरत से पूछा। जी हाँ, ये मेरे ही हैं, मगर आप मुझे जानते हैं क्या? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। वो अपने दुपट्टे को दुरुस्त करती हुई पुरसोच अंदाज में बोली। जी बिल्कुल देखा है आपने मुझे। 6 महीने पहले की बात है। मैं नाबिया यानी समीर की दूसरी बीवी का भाई, जहान हमदानी। वो उष्णा की आंखों में झांकने की हिम्मत न कर पाकर निदामत से अपनी निगाहें चुराते हुए बोला। तो वो एक झटके से खड़ी हो गई। आपकी वजह से मुझे डाइवोर्स हुई है। वो फनकार कर बोला। व्हाट? मेरी वजह से कैसे? समीर को नौकरी से निकालने की वजह से उसने सारा गुस्सा मुझ पर निकाला और मुझे तलाक दे दी और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो गुस्से से बोलती अपने फाइल उठाकर जाने के लिए मुड़ी तो वो जल्दी से उसका रास्ता महसूर कर गया। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आपका घर टूटा, मगर मिस सुषना, जो भी होते हैं अच्छे के लिए होते हैं। आप इस खुद गर्ज शख्स की ज़िंदगी में अब तक रहती तो न जाने कितना ज़हनी तौर पर टॉर्चर होती। अब आप एक खुद मुख्तार लड़की हैं। उनके घर में मुफ्त की नौकरानी बनने की जगह आप अपनी इज़्ज़त से पैसा कमाकर अपने माँ-बाप का सहारा बनी हैं। अपनी इज़्ज़त नफ्स से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती मिस सुषना। और हाँ, मेरे पास एक और ऑफ़र है। क्या मेरे ब्रांड के ऑफ़िशियल हेड डिज़ाइनर के तौर पर काम करेंगी? मैंने आपके डिज़ाइन्स देखे हैं। आपके अंदर कमाल का टैलेंट है। आपको वो सैलरी और मकाम मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। वो बोलता चला गया। उष्णा ने अपनी फ़ाइल को पूरी कुव्वत से अपने सीने से भींचा। उसकी आँखों में गुस्से की सुर्ख़ी वाज़ेह थी मगर वो जहान के ऑफ़र पे बग़ैर कोई जवाब दिए ऑफ़िस से बाहर निकल गई। वो जैसे ही घर पहुँची तो उसे बैठक से हँसने, चहकने की आवाज़ें आ रही थीं, जो पिछले 6 महीनों से उस घर से गायब हो चुकी थीं। वो हैरानगी से अंदर दाख़िल हुई तो सामने सोफ़े पर अपनी सगी खाला नफ़ीसा बेगम को बैठी देखकर ठटक गई। तो वो कितनी देर उसे सीने से लगाए खड़ी रही। कितना सुकून मिला था। उसे अपनी ये इकलौती खाला बहुत अज़ीज़ थी। नफ़ीसा बेगम एक बहुत खुशहाल और अमीर घराने में ब्याही गई थी और दूसरे शहर में रहती थी। उनके यहाँ उनका आना-जाना और मिलना-जुलना बहुत ही कम था, क्योंकि उनके शौहर उष्णा के खालू एक सख्त मिज़ाज और मग़रूर इंसान थे, जो गरीब रिश्तेदारों से मिलना पसंद नहीं करते थे। मगर 2 साल पहले जब खालू की वफ़ात हुई तो उसके बाद से खाला ने अपनी मर्ज़ी से अपनी बहन सकीना बेगम के घर थोड़ा बहुत आना-जाना शुरू किया था और उनकी नेचर बहुत ही नर्म और मुख़लिस थे। सबने बड़े खुशगवार माहौल में खाना खाया था और अब बैठे चाय पी रहे थे कि तभी नफ़ीसा बेगम बोली, "सकीना, मैं आज तुमसे कुछ माँगने आई हूँ। देगी क्या?" ज़रूर आपा, मेरे बस में हुआ तो ज़रूर। सकीना ने कहा, तेरे बस में ही तो है। मैं तुम्हारी दोनों बेटियों रबिया और सफ़िया का रिश्ता अपने दोनों बेटों अदील और ज़ुबैर के लिए माँगने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये दोनों भांजियाँ मेरे घर की बहुएँ बनकर आएँ। नफ़ीसा बेगम ने सकीना बेगम का हाथ अपने हाथों में लेकर निहायत इख़लास से कहा। ये सुनना था कि पूरे कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। नफ़ीसा आपा, आप ये क्या कह रही हैं? आपके बेटे इतने पढ़े लिखे हैं, इतना बड़ा कारोबार है और हमारे पास तो इन बच्चियों को देने के लिए कोई चीज़ भी नहीं है। सकीना ने कहा।
مجھے کوئی جہیز نہیں چاہیے، بس جلدی سے ہاں بول دے۔ میرے بیٹے بڑے ہی بے چین بیٹھے، جب سے تمہاری بیٹیوں کو دیکھا تب سے دیوانے ہوئے۔ اور ہاں، شادی اگلے 1 مہینے کے اندر ہوگی اور بالکل سادگی سے ہوگی۔ نہ کوئی دھوم دھام ہوگی، نہ کوئی فضول رسمیں، اور نہ ہی مجھے کوئی جہیز چاہیے۔ بس سادگی سے نکاح ہوگا اور میں اپنی بہوؤں کو لے جاؤں گی۔ نفیسہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاکر حسین اور سکینہ بیگم نے انتہائی تشکر زدہ نگاہوں سے نفیسہ بیگم کو دیکھا۔ پھر رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ رات کے وقت اشنا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ خالہ نے جہیز لینے سے صاف انکار کر دیا ہے، مگر پھر بھی شادی کے انتظامات میں پیسے لگنے تھے، اور پھر لڑکیوں کے ہزاروں ارمان ہوتے ہیں۔ اس کے ذہن میں بار بار جہان ہمدانی کی آفر گھوم رہی تھی۔ اگر میں وہ ڈیزائنر کی نوکری قبول کر لوں تو میں ان سے ایڈوانس لون مانگ سکتی ہوں، جس سے میری بہنوں کی شادی بہت اچھے سے ہو جائے گی۔ اس نے سوچا اور پھر کل جیت جانے کا پلان بنا لیا۔ اگلے دن وہ اس کے آفس پہنچی تو اس کا نام سنتے ہی سیکرٹری نے اسے کیبن میں بھیج دیا۔ وہ جیسے اندر داخل ہوا، جہاں راکنگ چیئر پر بیٹھا تھا، اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے مس اشنا، تشریف رکھیے۔ جہاں نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ میں کچھ منگواؤں؟ ٹھنڈا یا گرم؟ نو تھینکس، مجھے آپ سے بس یہ کہنا ہے کہ میں آپ کی کمپنی میں ہیڈ ڈیزائنر کے طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہوں مسٹر جہان ہمدانی، لیکن ساتھ ہی میری ایک بہت بڑی شرط ہے۔ اگر آپ وہ پوری کریں تو ہی میں کام کروں گی۔ اشنا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دو ٹوک لہجے میں کہا، جی مس اشنا بتائیے، کیا شرط ہے آپ کی؟ جہان نے گہری دلچسپی سے پوچھا۔ مجھے جوائننگ کے ساتھ ہی ایڈوانس میں 10 لاکھ روپے کا لون چاہیے، جو میں ہر مہینے کی سیلری سے قسطوں میں کاٹ لیا جائے گا، اور مجھے یہ پیسے فوراً چاہیے۔ اگر آپ کی کمپنی کے رولز اس کی اجازت دیتے ہیں تو بتائیے۔ اشنا نے اپنے ہاتھ میز پر سختی سے جمائے اور بنا کسی جھجک کے اپنی شرط سامنے رکھی۔ مس اشنا، ہماری کمپنی میں اس طرح آتے ہی کسی کو اتنا بڑا لون دینے کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ رولز کے بالکل خلاف ہے۔ 6 مہینے نوکری کرنے کے بعد لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جہان سنجیدہ لہجے میں بولا۔ اشنا کا دل بیٹھ گیا۔ وہ مایوس اٹھنے والی تھی کہ جہان نے فوراً ایک چیک اشنا کی طرف بڑھا دیا۔ لیکن آپ ہماری کمپنی کے لیے ایک عام ورکر نہیں، بلکہ ایک بہت اسپیشل اور نایاب ڈیزائنر ہیں۔ آپ کی خاطر تو سب رولز بدل دوں۔ میں آپ کا یہ لون ابھی اپروو کر رہا ہوں۔ آپ کل سے اپنی ڈیوٹی جوائن کر سکتی ہیں، جہان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اشنا نے وہ چیک پکڑا، اس کے دل میں جہان کے لیے احترام بھر چکا تھا۔ تھینک یو سر، وہ نم لہجے میں بولی اور پھر کیبن سے باہر نکل آئی۔ اس کے پاس اب وہ رقم تھی جس سے وہ اپنی بہنوں کے ارمان پورے کر سکتی تھی۔ اشنا نے لون لیے پیسوں سے اپنی دونوں چھوٹی بہنوں ربیہ اور صفیہ کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ اگرچہ خالہ نفیسہ نے سادگی کی شرط رکھی تھی، مگر اشنا نے اپنی بہنوں کے ارمان پورے کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شادی کا دن آیا۔ ربیہ اور صفیہ اپنے شوہروں کو پیاری ہو کر بہت عزت اور شان سے اپنے امیر سسرال رخصت ہو گئیں۔ اس کے بعد اشنا نے اپنی پوری توجہ اپنے کام پر مرکوز کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مزید 6 مہینے گزر گئے۔ ان 6 مہینوں میں اشنا نے ایس ایچ برانڈ میں دن رات ایک کر دیا۔ وہ صبح سویرے فیکٹری آتی اور کمپیوٹر پر گھنٹوں بیٹھ کر نئے اور اچھوتے اسکیچز تیار کرتی۔ اس کے ڈیزائن کیے ہوئے کپڑے جب مارکیٹ اور بڑے بڑے شاپنگ مالز میں لانچ ہوئے تو انہوں نے دھوم مچا دی۔ ہر بڑے شہر میں اشنا کے ڈیزائنز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی، اور اب فیشن انڈسٹری میں اشنا شاکر ایک بہت بڑا نام بن چکا تھا۔ اس کی وجہ سے برانڈ کی سیلز آسمان کو چھو رہی تھی۔ جہان ہمدانی اپنے ہی 5 اسٹار ہوٹل کے عالیشان اور پرسکون پرائیویٹ روم میں ادھر سے ادھر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں، اور اس کا مینیجر یاسر ہاتھ میں شیڈول فائل پکڑے اس کے ساتھ ہی کھڑا اس کی یہ حالت دیکھ کر اپنی ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ آج جی ایچ کمپنی کے برانڈ کو فیشن انڈسٹری کا سب سے بڑا ایوارڈ ملا تھا۔ جہان اشنا کی محنت اور اس کے بلا کے ٹیلنٹ سے اس حد تک متاثر تھا کہ اس نے آج ہی اسے ڈنر پر یہاں بلایا تھا تاکہ وہ اپنے دل کا حال کہہ سکے، مگر اب بلانے کے بعد اس کی بے چینی حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ یاسر، تم مجھے سچ سچ بتاؤ، میں ٹھیک تو کر رہا ہوں نا؟ مطلب اگر میں پرپوز کر دوں گا اسے اور اگر اسے برا لگ گیا تو؟ اور اگر اس نے صاف منع کر دیا تو؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے یار، میں نہیں کروں گا پرپوز۔ میں جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دیتا ہوں۔ اس نے رک کر بے چینی بھری انداز میں کہا۔ ارے سر، آپ اتنے بڑے بزنس ٹائکون جن کے سامنے بڑے بڑے ڈیلرز گھبرا جاتے ہیں، وہ آج ایک معصوم لڑکی کو پرپوز کرنے کے لیے اتنے نروس ہو رہے ہیں؟ آپ اتنی فکر کیوں کرتے ہیں سر؟ ایک بار پرپوز کر کے دیکھ تو لیجئے، کیا پتہ وہ ہاں بول دیں، اور اگر وہ خدا نخواستہ نہ بھی بولتی ہیں تو کم از کم یہ دل میں ملال یا پچھتاوا تو نہیں رہے گا نا کہ آپ نے کوشش ہی نہیں کی تھی۔
اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ میم بھی آپ سے شاید پیار کرنے لگی ہے۔ یاسر اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولا، واٹ؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے؟ جہاں نے پاس سو کر بے چینی سے پوچھا۔ سر، پچھلے ہفتے جب آپ چند دن کے لیے بزنس ٹور پر گئے تھے نا، تو میم یہاں آفس میں بہت بے چین سے پھر رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنی بار انہوں نے میرے کیبن میں آ کر مجھ سے پوچھا کہ جہان سر کب واپس آئیں گے؟ ان کا فون کیوں نہیں مل رہا؟ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ سر، ایک لڑکی کی یہ بے چینی اور فکر تبھی ظاہر ہوتی ہے جب اس کے دل میں سامنے والے کے لیے کوئی بہت خاص جگہ بن چکی ہو۔ یاسر کی بات پر جہان کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ پھر دروازہ ناک ہوا اور ساتھ ہی وہ اندر داخل ہوئی۔ یاسر نے سب فائل سمیٹی اور ہولے سے جہان کے کان میں آل دا بیسٹ کہا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ جہان نے اپنے زور زور سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا، کیونکہ سامنے وہ دشمن جہان بلیک کلر کی فراک میں انتہا کی حسین لگ رہی تھی۔ سر، بہت بہت مبارک ہو۔ وہ ہاتھ میں پکڑے بکے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، تھینک یو مس اشنا، یو آر ویلکم۔ اشنا، ویسے اس ایوارڈ کی اصل حقدار صرف اور صرف آپ ہیں۔ آپ کی محنت کے بغیر یہ برانڈ کبھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وہ جواباً ہلکا سا مسکرا کر بولا اور پھر دونوں بیٹھ کر ڈنر کرنے لگے۔ پھر ڈنر سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی زبان ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ سر، آپ کو کچھ کہنا ہے کیا؟ اشنا نے اس کی بے چینی نوٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کہنا تو ہے۔ پلیز غصہ مت کیجیے گا اور اطمینان سے جواب دیجیے گا جہان۔ جہان نے اشنا کے قریب آتے ہوئے انتہائی والہانہ انداز میں کہا۔ اشنا کو اس کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر جیسے جھٹکا لگا۔ پھر جہان نے کوٹ کی جیب سے ایک انتہائی خوبصورت نایاب ہیرے کی انگوٹھی نکالی۔ اشنا، میں آپ کو اپنے دل کی ملکہ اور اپنے زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جب سے آپ میری زندگی میں آئے، میری بے رنگ زندگی کو مقصد مل گیا ہے۔ کیا آپ مجھ سے شادی کر کے میری اس بے رنگ زندگی میں رنگ بھر دیں گے؟ جہان نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے انتہائی بےقراری سے پوچھا۔ اشنا بالکل ساکت رہ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی۔ اس کے دماغ میں ایک طرف سمیر کا دیا ہوا ماضی کا گہرا زخم تھا اور دوسری طرف جہان کی یہ بے لوث محبت۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ پھر اس نے گہرا سانس بھرا۔ سر، آپ مجھ جیسی داغدار لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں، جبکہ دنیا جہان کی لڑکیاں آپ کے لیے اپنا دل لیے کھڑی ہیں؟ آپ شاید جذباتی ہو کر مجھ پر ترس کھا کر یہ سب کر رہے ہیں۔ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ ایسا نہیں ہے اشنا۔ جب پہلی بار آپ کو دیکھا تھا نا، تبھی آپ کی اداس آنکھوں نے میرا چین لوٹ لیا تھا۔ آج بھی آپ کی آنکھوں کی یہ گہری اداسی مجھے بے چین کر رہی ہے۔ میں ان آنکھوں میں خوشیوں کے جگنوں بھرنا چاہتا ہوں۔ وہ امید بھرے لہجے میں بولا تو اشنا سے صاف انکار نہ ہوا۔ سر، مجھے کچھ ٹائم چاہیے۔ میں اس طرح آپ کا پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کر سکتی۔ ہاں ہاں، ضرور اشنا، ٹیک یور ٹائم۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ آپ جتنا چاہیں وقت لے سکتی ہیں، مگر ہاں، ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کا جواب ہاں ہو یا نہ، میں آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے سر آنکھوں پر ہے۔ آپ کو کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ یا بوجھ لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ خیال تو ذہن میں لانا ہی مت کہ اگر آپ نے نہ کر دیا تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا یا نوکری سے ہٹا دوں گا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو پورا فریڈم ہے اشنا۔ آپ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتی ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کے فیصلے کا احترام کروں گا۔ جہاں نے اشنا کی شدید گھبراہٹ اور چہرے کے اڑتے رنگوں کو بھانپتے ہوئے اس کے مان بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے کا یہ بے پناہ خلوص اور مان ایسا تھا جو سیدھا اشنا کے دل کو چھوتا اس کی روح تک اتر گیا۔ عورت کو اپنے شوہر سے چاہیے ہی کیا ہوتا ہے؟ یہی مان اور محبت اس کا کل اثاثہ ہوتا ہے۔ اشنا نے ایک نظر اس عظیم انسان کو دیکھا جس کی باتوں نے اس کے دل کے سارے پرانے زخموں پر جیسے مرہم رکھ دیا تھا۔ اشنا کے دل میں اس کے لیے مزید احترام بھر گیا۔ مجھے اجازت دیجیے سر، میں چلتی ہوں۔ میری دونوں سسٹرز آئی ہوئی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو انہیں بھی میں نے ٹائم دینا ہے۔ وہ اجازت لیتے ہوئے اٹھی تو احتراماً وہ بھی اٹھا اور اسے باہر تک چھوڑنے آیا۔ گھر میں کافی دنوں کے بعد خوب ہلا گلا اور ہنستے مسکرانے کا ماحول بنا ہوا تھا۔ ربیہ اور صفیہ کافی دنوں کے بعد رہنے آئی تھیں۔ سب لوگ شاکر حسین صاحب کے کمرے میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، مگر اشنا غائب دماغی سے گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا دھیان مسلسل جہان ہمدانی کے الفاظ پہ ہی اٹکا تھا، یہاں تک کہ 2-3 بار سکینہ بیگم نے اس سے کچھ پوچھا، مگر وہ غائب دماغی سے انہیں دیکھی گئی۔ اس کی یہ غیر معمولی حالت دیکھ کر سکینہ بیگم سمیت سب لوگ تشویش کا شکار ہو گئے۔ اشنا، کیا ہوا بچہ؟ تم یوں بجھی بجھی اور پریشان کیوں ہو؟ سکینہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ اماں، آج ہوٹل میں جہان سر نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اشنا نے سر جھکا روندی ہوئی آواز سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہوئے پھر پوری بات سچ سچ بتا دی۔ واٹ؟ او مائی گاڈ! آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اشنا آپ ہی، آپ کو جہان سر نے خود پرپوز کیا ہے؟ اللہ جی، اتنی خوشی کی بات اور اس طرح بجھے چہرے سے دے رہی ہیں۔
اور آپ نے ہاں کیوں نہیں بولا؟ آپ کو تو فوراً اسی وقت ہاں بول دینی چاہیے تھی۔ صفیہ اور ربیہ باری-باری بولیں۔ تم لوگ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیسے بول دیتی ہیں؟ ہاں، اتنا امیر اور بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہاں اور ہم کہاں؟ اور سب سے بڑی بات تم لوگ جانتی بھی ہو کہ سمیر نے جس لڑکی سے دوسری شادی کی تھی وہ نابیہ اسی جہان سر کی بہن ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میری کردار کشی شروع کر دیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر سمیر اور اس نے تو میری طرف اتنی گندی باتیں منسوخ کرتے طلاق دی تھی جب جہان سر نے اسے اپنی کمپنی سے نکالا تھا، اور اس کی بیوی نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ میں اس کے بھائی کو پھنسانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اب وہ کہے گی کہ ہم ٹھیک تھے۔ اشنا نے تڑپ کر کہا، بھاڑ میں گئے لوگ، اور ساتھ وہ انابی اور اس کا شوہر سمیر پہ۔ ان لوگوں سے ہم لے کر نہیں کھاتے، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے اپنی خوشیوں کے دروازے کو بند نہیں کرتے۔ خوشی آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، کھلی باہوں سے اس کا استقبال کریں، اور خدا کے لیے لوگوں کے ڈر سے کسی کا خلوص مت ٹھکرائیے۔ لوگوں کی زبانوں میں تو سام کا زہر بھرا ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو طلاق پہ آپ کو قصوروار سمجھتے تھے، مگر جہان سر نے آپ کو آپ کی پہچان دی ہے، آپ کو وہ مقام دیا جو ایک باوقار انسان دیتے ہیں۔ ربیہ نے سچائی کا آئینہ دکھاتے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ باقی سب نے بھی ربیہ کی بات کی تائید میں اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ وہ سب لوگ اس حق میں تھے کہ وہ جہان ہمدانی کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لے، کیونکہ وہ پچھلے 6 مہینوں سے دیکھ رہے تھے کہ جہان ہمدانی نے کس طرح اشنا کی عزت نفس کو بحال کیا تھا اور اسے ایک نیا مقام دیا تھا۔ یہاں تک کہ سکینہ بیگم نے تو یہ بات کہہ دی تھی کہ اس کی کامیابی کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہے، اور وہ مرد جہان ہمدانی ہے جس نے اسے کامیاب ہونے کا موقع دیا۔ پھر اشنا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پوری رات اس کا دل ایک عجیب لے پہ دھڑک رہا تھا۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتی اسے جہان کا وہ محبت بھر انداز یاد آ جاتا۔ جہان ہمدانی ایک انتہائی ہینڈسم، باوقار اور پرکشش مرد تھا، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لڑکیاں ترستی تھیں اور اس کی دیوانی تھیں، اور وہ شخص اس جیسے ایک طلاق یافتہ لڑکی کو اپنی لائف پارٹنر بنانے کے لیے بے چین تھا، اور یہاں تک کہ اس کی رضامندی کو اولیت بخشی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر اپنی بہن تک سے ناتا توڑ دیا تھا۔ وہ متذبذب تھی۔ پوری رات سوچنے کے بعد بھی وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی، مگر صبح جب وہ آفس کے لیے نکلنے لگی تو اس کی ماں نے پھر سے اسے اس فیصلے کو سوچنے کے لیے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ آفس میں آئے تو جہان نے ہمیشہ کی طرح اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی اسکیچ بک کو ٹیبل پر رکھتے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ دونوں بات کرنے میں جھجک رہے تھے۔ وہ مسلسل اپنی نگاہیں چرا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس نے اسے شادی کے بارے میں کیا سوچا۔ شاید ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کرتے۔ اس شخص کی اس ادا نے اس کے دل میں اس کی اور جگہ بنا دی تھی۔ شاید اس کی جگہ کوئی اور امیرزادہ ہوتا تو اپنی انا کے چلتے ضد پر اڑ جاتا۔ اس سے انسٹرکشن لینے کے بعد وہ اٹھ کر باہر جانے لگی تو اسے محسوس ہوا کہ جہان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ دروازے تک آ کر رکی اور پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ مسٹر جہان ہمدانی، میں نے رات بھر آپ کے پرپوزل کے بارے میں بہت سوچا ہے، اور میرا جواب ہاں ہے۔ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اشنا نے مڑتے ہی شرمگی انداز میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور حسین ترین فیصلہ سنا دیا۔ جہان یہ سن کر چند لمحوں کے لیے بالکل شاکڈ رہ گیا۔ اسے لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو، پھر اس کے چہرے پر ایک دم خوشی بھرے تاثرات ابھر آئے۔ تھینک یو سو مچ اشنا۔ آپ نے مجھے اس کائنات کا سب سے خوش قسمت اور امیر انسان بنا دیا۔ میں کل ہی آپ کے گھر رشتہ پکا کرنے آ رہا ہوں۔ اب ایک دن کی بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ جہان نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی خوشی پر مزید حیران رہ گئے۔ وہ اس قدر اس سے محبت کرتا ہے، یہ سوچ کر اس کا دل جیسے جہان ہمدانی قدموں میں بچھا جا رہا تھا۔ اگلے دن ہی جہان ہمدانی اپنے پرانے ملازمہ جن کو اماں جی کہتا تھا ان کے ساتھ ان کے گھر آیا۔ سکینہ بہن، میں تو اس ہمدانی ہاؤس کی ایک ادنا ملازمہ ہوں جس نے جہان کو بچپن میں اپنی گود میں کھلا کر پالا پوسا ہے اور اس کی پرورش کی ہے، مگر میرا یہ بچہ اتنا با اخلاق اور سچا ہے کہ یہ مجھے اپنی سگی ماں سے بڑھ کر سمجھتا ہے، اور میں آج اپنے اسی ہیرے جیسے بیٹے کا رشتہ آپ کی نیک بخت، صابر اور معصوم بیٹی اشنا کے لیے مانگنے آئی ہوں۔ اماں جی نے انتہائی عاجزی سے کہا۔ پھر سب کی ہاں کہتی اماں جی نے مسکرا کر اشنا کو جہاں کے پاس صوفے پر بٹھایا۔ وہ شرم و حیا سے بالکل سرخ ہو رہی تھی، اور جہان نے اپنے ہاتھوں سے اپنی انگوٹھی پہنا دی اسے۔ پورے لاؤنج میں مبارکباد اور تالیوں کی آواز گونجی۔ جہاں نے محبت بھری نظروں سے اشنا کو دیکھا جب شرماتے ہوئے اپنے ہاتھ میں چمکتے انگوٹھی کو نہار رہی تھی۔ دونوں کے دل اب ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے نام ہو چکے تھے۔ پھر شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے بعد وہ اجازت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ شادی کی ڈیٹ 2 ہفتے کے بعد طے ہوئی تھی، مگر نکاح اسی جمعے کو تھا۔ جمعے کو نکاح کے بعد وہ دونوں مسلسل شاپنگ کر رہے تھے۔ وہ اسے دنیا جہان کی شاپنگ کروا رہا تھا۔ اپنے سارے کام پس پش ڈال کر وہ اس کے ہر ارمان کو پورا کر رہا تھا۔ جہان چونکہ فیشن انڈسٹری کا بہت بڑا نام تھا اور اس کے علاوہ ایک اتنا بڑا بزنس ٹائکون تھا،
اس لیے ان کی شادی کی خبریں سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح وائرل ہو رہی تھیں۔ انٹرنیٹ پر ہر جگہ صرف ان دونوں کا ہی تذکرہ تھا۔ وہ دونوں جہاں بھی شاپنگ کے لیے یا کسی ریسٹورانٹ میں جاتے، لوگ اور فینس چھپ چھپ کر ان کی تصویریں لے لیتے اور انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دیتے تھے، جس سے اشنا روز ہی ٹرینڈ کر رہی تھی۔ ہر کوئی اس معصوم اور حسین لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، جس نے شہر کے سب سے ہینڈسم بیچلر کا دل جیت لیا تھا۔ مگر اس سب سے وہ بہت بے چین ہو جاتی تھی اور اس کی یہ بے چینی وہ نوٹ کر رہا تھا۔ اسی لیے اس نے آج مہندی کے فنکشن سے پہلے اس نے یاسر کو بلایا اور اسے صاف صاف کہہ دیا، یاسر، میڈیا والوں سے صاف صاف کہہ دو کہ جی ایچ کی مہندی کا فنکشن بالکل پرائیویٹ ہے۔ کسی بھی چینل یا رپورٹر کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ میڈیا کوریج صرف اور صرف ولیمے کے فنکشن پر ہی لائیو ہوگی۔ ابھی وہ سب باہر ہی رہیں۔ لیکن کیوں سر؟ کیونکہ میری وائف کو یہ سب انکمفرٹیبل لگ رہا ہے اور میں اسے کمفرٹ زون میں رکھنا چاہتا ہوں۔ رخصتی کے بعد میں اسے کمفرٹ کر لوں گا، تو اسی لیے ولیمے پر میڈیا کو بھی موقع دے دیا جائے گا۔ جہان ہمدانی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اس کا مینیجر سر ہلاتا وہ باہر نکل گیا۔ بالآخر مہندی کی رات آ گئی۔ جہاں نے مہندی کا فنکشن اپنے ہی ہمدانی ہاؤس کے وسیع و عریض اور خوبصورت لان میں رکھا تھا، جسے پیلی اور سفید گیندا کے پھول اور مدھم لائٹ سے کسی پریوں کی نگری کی طرح سجایا گیا تھا۔ اشنا کو تیار کر کے اس کی چاروں بہنیں لاؤنج سے باہر لان کی طرف لے کر آ رہی تھیں۔ اشنا اس وقت کائنات کی حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ اس نے گولڈن اور گہرے گرین کلر کی انتہائی شاندار رائل میکسی پہن رکھی تھی اور ہاتھوں، گلے اور کانوں میں تازے پیلے اور سفید پھولوں کا زیور سجا ہوا تھا۔ جہان جو خود سفید شلوار کرتے میں ملبوس اسٹیج کے پاس کھڑا تھا، اشنا کو آتے دیکھ کر بالکل ساکت رہ گیا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر اشنا کا ہاتھ تھاما اور دیوانگی بھرے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے اس کے کان کے پاس جھکا۔ مسز جہان، آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پوری کائنات کی خوبصورتی آج آپ کے روپ میں میرے سامنے آئے ہیں۔ اس نے اشنا کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھتے گمبھیر لہجے میں کہا، تو اشنا کی پلکیں لرز کر اس کے رخسار پہ صاف فگن ہوئیں اور اس کے رخسار سرخی چھلکانے لگے، اور پھر وہ اس کا ہاتھ تھامے یوں ہی پھولوں سے سجے ہوئے جھولے میں آ بیٹھا۔ کچھ ہی دیر میں فنکشن کا اصل ہلہ گلا شروع ہو گیا۔ لان کے بیچوں بیچ ڈھول کی تھاپ گونجنے لگی اور اشنا کی چاروں بہنیں لکڑی کی خوبصورت رنگ برنگی ڈانڈیاں ہاتھ میں لیے اسٹیج کے سامنے آ گئی۔ صفیہ اور ربیہ نے ڈانڈیا کے شاندار تال ملا کر ناچنا شروع کیا، تو سب نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ دلہا بھائی، اب آپ کی باری ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے اسپیشل ہمارے لیے ڈانڈیا ڈانس کرنا سیکھا ہے، سو تیار رہیں تو پھر ہو جائے مقابلہ۔ صفیہ نے اسٹیج پر آ کر جہان کے ہاتھ میں دو چمکتی ہوئی ڈانڈیا اسٹکس پکڑاتے چیلنجنگ انداز میں مسکرا کر کہا، میں بالکل تیار ہوں صفیہ، مگر میری ایک شرط ہے، میں اکیلا نہیں کھیلوں گا۔ اشنا بھی میرے ساتھ اس پرفارمنس کا حصہ بنے گی۔ جہاں نے اسٹیج سے اٹھتے ہوئے اشنا کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہوئے کہا تو سب لوگ ہوٹنگ کرنے لگے۔ اشنا نے پہلے تو منع کیا، مگر اپنی چاروں بہنیں اور اماں جی کے اسٹار پر وہ شرماتی ہوئی اسٹیج سے نیچے لان کے بیچوں بیچ بنے ڈانس فلور پر آ گئی۔ جہاں نے دو ڈانڈیاں اس کے نازک ہاتھوں میں تھمائیں۔ ڈھول کی تھاپ تیز ہوئی اور ان دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈانڈیاں کھیلنا شروع کر دیا۔ جب ان کی اسٹکس آپس میں ٹکراتی تو دونوں کے دلوں میں محبت کا ایک نیا راگ چھڑ جاتا۔ سب لوگ ان کے اس خوبصورت انداز پر دیوانہ وار تالیاں بجا رہے تھے۔ اشنا، اب اس شور سے ہٹ کر صرف میرے لیے کیا آپ میرے ساتھ ایک اسپیشل ڈانس کریں گی؟ جہاں نے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلاتے ہوئے پوچھا تو وہ شرما کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے گئی۔ جہاں نے ڈی جے کو اشارہ کیا اور پھر اشنا کی کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو لپیٹتے اسے کھینچ کر اپنی طرف کیا۔ ساتھ ہی ایک رومانوی سانگ چلنے لگا۔ جہان، یہاں سب موجود ہیں، مجھے بہت جھجک ہو رہی ہے۔ ویسے بھی میں نے کبھی ایسا امیروں والا ڈانس نہیں کیا، تو کہیں آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ اشنا نے بڑی معصومیت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں میری جان، بس اپنی آنکھیں بند کیجیے، خود کو مجھ پر چھوڑ دیجیے اور میرے قدموں کے ساتھ اپنے قدم ملائیں۔ جہان نے اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لاک کیا اور روایتی مغربی انداز میں انتہائی مہارت اور نفاست سے اشنا کو اپنے ساتھ سالسا ڈانس کے دھیمے فلو میں لہرانے لگا۔ جہان اشنا کو کبھی اپنے آغوش میں سمیٹتا اور کبھی انتہائی خوبصورتی سے اسے گھما کر واپس اپنے سینے سے لگا لیتا۔ اشنا کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خوابوں کی دنیا میں اڑ رہی ہوں، جہاں ماضی کا کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں تھے۔ وہاں صرف جہان تھا، اس کی خوشبو تھی اور اس کی بے پناہ سچی محبت تھی۔ جہاں نے ڈانس کے ایک آخری موڑ پر اشنا کو جھکایا اور اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ کر محبت کا ایک خاموش مگر سب سے بڑا اعتراف کیا، جس پر پورا لان تالیوں سے گونج اٹھا، اور یہ مہندی کی رات ان کی زندگی کی سب سے یادگار اور حسین رات بن گئی۔ آج بارات کا دن تھا اور اس پورے فنکشن کا ارینجمنٹ جہان ہمدانی کے لیے ہی عالیشان 5 اسٹار ہوٹل کے شاہی ہال میں کیا گیا تھا۔
जहां पूरा होटल रोशनियों और सफ़ेद गुलाबों से महक रहा था। उष्णा और उसके घर वालों के लिए होटल का एक बहुत ही वीआईपी और स्पेशल रूम बुक करवाया गया था, जहां पॉलर वाली ने खुद आकर उष्णा को तैयार किया था। और यहाँ तक कि एक मुलाजमा भी खास तौर पर उसके साथ साथ थी, जो कभी उसके लिए जूस ला रही थी और कभी कुछ। उष्णा की सब बहनें, माँ और कुछ करीबी रिश्तेदार उसी कमरे में मौजूद थे। सब हंसी मजाक कर रहे थे और उष्णा के कुछ दूर के रिश्तेदार तो उस ठाठ बाट, उस शाही कमरे और उष्णा के नसीब को देख देख कर रश कर रहे थे कि कहाँ माजी की तलखियाँ और कहाँ आज की ये मलिका जैसी शान। उष्णा भी, माशाल्लाह, आज तो आप पर से नजर ही नहीं हट रही। बहुत बहुत हसीन लग रही हैं आप, चश्मे बद दूर। रबिया ने मेकअप मिरर के सामने बैठी उष्णा के भारी सुरखरूसी लहंगे के दुपट्टे को कंधे पर सेट करते हुए मोहब्बत और लाड से अपनी बड़ी बहन का चेहरा चूम कर कहा, ये तो मोहब्बत का रूप लग रहा है ना रबिया? सफिया ने ड्रेसिंग टेबल से ताज़ा मोती के फूलों का गजरा उठाते उष्णा की मेहंदी लगे हाथों पर पहनाते हुए खुशी से चहक कर बोली। तो वो शर्म की मुस्कुराहट से सर झुका गई, मगर उसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। क्या हुआ मेरा बच्चा, रो क्यों रही हो? सकीना बेगम ने पास आकर पूछा। अम्मा, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। दिल को अजीब तरह से धड़का लगा है कि कुछ गलत ना हो जाए। आपको याद है ना, जब पहली बार शादी हुई थी तब कितना तमाशा हुआ था बारात में। उसके लहजे में एक अनजाना सा खौफ भी था। ऐसा क्यों सोच रही है तू? कुछ नहीं होगा, खुश रह। कोशिश कर रही हूँ माँ, मगर ऐसा लग रहा है कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ और आँख खुली तो टूट जाएगा। वो अफसरदा लहजे में बोली। मेरी बच्ची, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये मेरे रब का इंसाफ है, जिसने तुम्हारे सब्र का इतना खूबसूरत फल तुम्हें दिया है। अब डरना कैसा? आज से तुम इस दुनिया के सबसे बावकार इंसान के साथ रुखसत होने जा रही हो, जो हर पल तुम्हारा साथ निभाएगा। सकीना बेगम ने उष्णा का कामता हुआ हाथ चूमते उसे हौसला दिया। उनकी अपनी आंखें ममता के सच्चे जज्बात से नम हो रही थीं। कुछ ही देर में बारात होटल पहुंच चुकी थी। निकाह चूंकि पहले ही हो चुका था, इसलिए अब होटल के स्टेज पे नए जोड़े के लिए दुआ खैर करवाई गई। फिर उसके बाद अशना को हॉल में लाया गया, जहां वो जहान हमदानी के पहलू में आ खड़ी हुई। जहान, जो स्याह शेरवानी में बेहद हैंडसम और पुरवकार लग रहा था, उष्णा को अपने पहलू में देखकर उसके चेहरे पर मोहब्बत और गहरा सकून फैल गया। बहुत हसीन लग रही है मिसेस जहान हमदानी, वो उसके कान में बोल तो वो धीमा सा मुस्कुरा दी। फिर सब लोग आकर उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। हर तरफ सुकून और इत्मीनान था। उष्णा का ध्यान उस वक्त एक लम्हे के लिए माजी की तरफ गया। उसे अपनी पहली शादी याद आई जो समीर से हुई थी। उस पूरी शादी में सिर्फ ताने थे, तजलील थी और ममानी का बात बात पर एहसान जताना था, कि जैसे उन्होंने उष्णा को अपने घर लाकर कोई बहुत बड़ा एहसान किया हो। मगर आज सही अरमानों की रात थी। आज उसे दुनिया का सबसे बावकार इंसान मिला था, जिसने उसे मान बख्शा था। कुछ देर स्टेज पर खूबसूरत फोटोशूट हुआ और फिर वो घड़ी आ गई जिसका सबको इंतजार था। उष्णा की रुखसती का वक्त। जैसे ही वो दोनों हॉल के मेन गेट से बाहर आए, बाहर मौजूद मीडिया के एक बहुत बड़ा हजूम कैमरे के लिए उनकी तरफ बढ़ा। कोई भी रिपोर्टर या कैमरा मेरी मिसेस के करीब नहीं आना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि मीडिया कवरेज सिर्फ कल वलीमे पर होगी। अभी मेरे रास्ते से हट जा, हमें जाने दे। वो गार्ड से सख्त लहजे में बोला था तो उसके गार्ड्स मीडिया को हटाने लगे। जहां ने उष्णा को अपने मजबूत बाजू के हसार में लिया, उसका लाल घूंघट पूरी तरह आगे किया और वो उष्णा को बहुत हिफाजत से कार की फ्रंट सीट पर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और गाड़ी को फौरन आगे बढ़ा दिया। गाड़ी धीरे से आगे बढ़ती जा रही थी। उसने फिर फुल स्पीड में गाड़ी को छोड़ा और मीडिया से जब वो काफी दूर आ चुके तो जहां ने गाड़ी की स्पीड को कम किया और उष्णा की तरफ मुतवज्जो हुआ। उष्णा, मेरे मेंशन के बाहर भी इस वक्त बहुत ज्यादा मीडिया और न्यूज चैनल्स वाले खड़े हैं। अगर हम वहां गए तो रात भर वो लोग हमें सुकून से नहीं रहने देंगे। हमारा आज की रात वहां जाना ठीक नहीं है। तो क्या ख्याल है, हम कहीं दूर चलें, जहां सिर्फ हम दोनों हों और हमारे कुछ स्पेशल मोमेंट्स, और मैं ठीक से आपके इस हुस्न को खराज तहसीन पेश कर सकूं। जहान ने उसके होशरबा हुस्न को देखते उसे एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ पूछा। लेकिन जहान, इस वक्त रात की पहर और इस हैवी लिबास में हम कहाँ जा सकते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उष्णा ने हैरत से अपना घूंघट थोड़ा सा पीछे करते अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखों से उसे देखते हुए मासूमियत से सवाल किया। इस शहर की रौनक और शोर शराबे से दूर मेरे पर्सनल फार्म हाउस में, जहाँ मुझे वक्त गुजारना सबसे अच्छा लगता है, आज हम अपनी गोल्डन नाइट वहीं गुजारेंगे। सो चले? उसने आंख में करते हुए पूछा तो वो धीमा सा मुस्कुरा दी। जहां ने गाड़ी का रुख शहर से बाहर हाईवे की तरफ मोड़ते हुए वालिहाना अंदाज में अपनी शरीक हयात को देखा और फिर उसका हाथ थाम कर अपने लबों से लगा लिया। सुनसान जगह पर आते ही न जाने की उष्णा का दिल अजीब सा होने लगा। जहान, रात इतनी ज्यादा हो चुकी है और वो जगह इतनी दूर है, वहां जाना इस वक्त सेफ होगा? मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। उष्णा ने सहमे हुए लहजे में कहा। अरे, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है मेरी जान? मैं अभी अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स को कॉल करता हूँ। उनकी 2 गाड़ियां हमारे पीछे ही आएंगी
اور ہمیں وہاں تک ڈراپ کریں گی، سو بالکل بے فکر ہو جائیں۔ جہاں نے فوراً ایک ہاتھ سے فون ملا کر گارڈز کو الرٹ کیا اور اپنا دوسرا ہاتھ اشنا کے سر دھوتے ہاتھ پر رکھ کر اسے ایک ایسا مان بخشا جس سے اشنا کا سارا ڈر لمحوں میں غائب ہو گیا۔ کچھ ہی دیر کے سفر کے بعد وہ دونوں فارم ہاؤس پہنچ گئے، جو اندھیری رات میں کسی جادو نگری کی طرح روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ ارد گرد سناٹا تھا، مگر اس جنگل کے بیچوں بیچ وہ روشنیوں سے جگمگ کرتا محل تھا۔ پہلے جہان گاڑی سے نکلا اور پھر دوسری طرف آ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا۔ اس نے باہر نکل کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اس کے وسیع اور اس لان کے بالکل بیچوں بیچ ایک بہت بڑا خوبصورت فاؤنٹین لگا ہوا تھا، جس کا پانی برقی کمکموں کی وائٹ نیلی لائٹس کی وجہ سے موتیوں کی طرح جگمگا رہا تھا۔ پورچ سے لے کر اندر تک پھولوں کا کارپیٹ بچھایا گیا تھا۔ دیکھنے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہاں اشنا کے استقبال کے لیے پہلے سے ہی بہت شاندار تیاری اور سجاوٹ کی گئی تھی۔ پورا فارم ہاؤس گلابوں سے مہک رہا تھا۔ اشنا حیرانگی اور سحرزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جہان، یہ سب کچھ اتنی جلدی تو نہیں ہو سکتا؟ یعنی آپ نے یہ سب تیاری پہلے سے ہی کر رکھی تھی؟ اشنا نے لان کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر فاؤنٹین کے اڑتے ہوئے پانی کے قطروں اور لائٹس کو دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ آف کورس میری جان، یہ میں نے پلان کتنے دنوں سے چل رہا تھا۔ میں اپنی محبوب دلہن کے استقبال میں کوئی کمی کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ یہ سب صرف آپ کے لیے ہے۔ وہ اس کے کندھوں سے تھامتے ہوئے بولا، اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گے۔ ویری بیڈ۔ جائیے، میں نہیں آپ سے بات کرتی۔ جہاں نے گہرا کہکا لگا اور روشنا کے قریب آ کر انتہائی محبت سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کیا۔ میری جان، اگر یہ بتا دیتا تو سرپرائز کیسا رہتا؟ اور رہی بات آپ کے نہ بولنے کی، تو وہ میں 2 منٹ میں تمہیں منا لوں گا۔ اندر تو چلو، وہ میں نے خیز لہجے میں بولا اور پھر اس کے کمر میں یوں ہی ہاتھ ڈالے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اندر 2 ملازمیں پہلے سے موجود تھی، جنہوں نے مسکرا کر پھول برسا کر ان کا استقبال کیا۔ جیسے ہی وہ ملازمہ اپنا کام ختم کر کے باہر گئی، جہاں نے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کیے بغیر جھک کر اشنا کو اپنی مضبوط گود میں اٹھا لیا۔ اشنا کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھ جہان کے گلے میں حمائل کرتے اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ جہان اسے اس طرح اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا، جو اس وقت سچ مچ کسی محل کے شاہی کمرے سے کم نہیں لگ رہا ہے۔ اس نے اشنا کو بیڈ پر بٹھایا، خود اپنی شیروانی اتاری اور ریلیکسنگ ڈریس پہن کر واپس اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بہت حسین لگ رہی ہے مسز جہان ہمدانی، اتنی حسین کہ میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں آج آپ کا یہ سہانا روپ دیکھ کر۔ جہاں نے اشنا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے گمبھیر لہجے میں کہا، اور اس کے یہ الفاظ اشنا کی روح تک اتر گئے۔ پھر جہاں نے اشنا کو بہت پیار اور نرمی سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کی کلون کی خوشبو اشنا کے وجود کو پگلانے لگی۔ روم کی گلاس وال سے باہر کا منظر بالکل صاف اور پرفسوں دکھائی دے رہا تھا۔ جہاں پورا چاند رات کے آسمان پر چمک رہا تھا اور اس کی مدھم چاندنی شیشے سے چھن کر ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں پوری طرح کھو چکے تھے۔ اشنا، میں خدا کو گواہ بنا کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں زندگی بھر آپ سے اسی طرح والیحانہ محبت کروں گا۔ آپ کو وہ ہر خوشی دوں گا جس کے آپ حقدار ہیں۔ جہاں نے اشنا کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے اسے ایک اور مان بخشا تھا۔ پھر وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی، مگر ان کی محبتیں شدت اختیار کرتی جا رہی تھیں۔ اگلے دن ان کا ولیمہ شہر کے سب سے بڑے ہال میں انتہائی دھوم دھام سے منعقد ہوا۔ پورے ملک کی میڈیا وہاں موجود تھی اور لائیو کوریج چل رہی تھی۔ اشنا اور جہان ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے پر اعتماد اور مطمئن انداز میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی رائل جوڑی کو دیکھ کر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ اشنا کی زندگی ماضی میں اتنے بڑے طوفان اور ذلت سے گزرے ہیں۔ ہر ایک چینل پر ان کی جوڑی کی تعریفیں کی جا رہی تھیں، مگر اسی وقت شہر کے ایک چھوٹے اور اندھیرے کمرے میں بیٹھا سمیر ٹی وی اسکرین پر لائیو چلتے اس ولیمے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ حسرت اور پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اس اشنا کو دیکھ رہا تھا جو ان 1.5-2 سالوں میں کتنی پروقار اور پیاری بن چکی تھی۔ اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کا پہننے اوڑھنے کا طریقہ، سب کچھ کتنا شاہانہ تھا۔ خوبصورت تو وہ ہمیشہ سے ہی تھی۔ سمیر بھی اس کا کم دیوانہ نہیں تھا، مگر جب سے ناوی اس کی زندگی میں آئی تھی، اشنا اس کے گھر کی صرف ایک نوکرانی بن کر رہ گئی تھی، اور سمیر نے خود اپنے ہاتھوں سے اس ہیرے کو کچرے میں پھینک دیا تھا۔ آج اللہ نے اشنا کو عروج دیا تھا اور سمیر کے غرور کو خاک میں ملاتے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی ذلت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اس کی دوسری بیوی انابیہ کے کہیں باہر کسی اور مرد کے ساتھ افیئر چل رہا تھا، اور وہ بڑے فخر اور بے حیائی سے یہ بات سمیر کے منہ پر کہتی تھی، اور سمیر اپنی بے روزگاری اور کمزوری کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر پاتا تھا۔ اب اسے پتہ چلا تھا کہ جب وہ انابیہ کے عشق میں اندھا ہو کر اشنا کی تذلیل کرتا تھا تو اشنا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ نے اسے اس کے ہر ایک ظلم کا سبق سکھا دیا تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور انابیہ بن سمٹ کر اندر داخل ہوئے۔ سمیر کو ٹی وی پر اشنا کے لیے روتے ہوئے دیکھتا پا کر اس کے چہرے پر حقارت ابھری۔ کمال ہے،
किस कदर थर्ड क्लास इंसान हो तुम समीर। जिस उष्णा को तुम एक नज़र देखना पसंद नहीं करते थे, आज उसके लिए मरे जा रहे हो। यहाँ बैठकर उसके लिए आंसू बहा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी इस हालत पर? अपना ही थूका हुआ चाटना चाहते हो? डोंट टेल मी कि तुम्हें इससे मोहब्बत हो गई है फिर से। तुम और तुम्हारा पूरा खानदान ही बेगैरत है। उसकी कदर नहीं कर पाए और अब उसकी याद में रोते हो। वैसे ही वो घटिया औरत जिसने मेरे भाई को फंसा दिया। अनाबिया जहर उगल रही थी। तुम अपनी जुबान बंद रखो अनाबिया। तुम जैसी बेहया और बेगैरत लड़की की वजह से मैं बर्बाद हुआ हूँ। तुमने मेरा घर उजाड़ा और आज किसी और के साथ मुंह काला कर रही हो। तुम इस काबिल भी नहीं हो कि मैं तुम्हें अपने घर में रखूं। समीर सोफे से उठा और गुस्से से बुरी तरह भड़क कर उसका बाजू पकड़कर चिल्लाया। तो फिर देर किस बात की है समीर? दो मुझे तलाक। मैं तुम्हारे जैसे सड़क छाप और नकारा मर्द के साथ एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती। तुम मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो और मुझ पर ही रोब जमा रहे हो। दे दो मुझे तलाक। अनाबिया ने पूरी कुव्वत से अपना बाजू छुड़वाते जहरआलूद नजरों से देखते हुए तलाक का मुतालिबा किया। हाँ, दे दूंगा तुम्हें तलाक, बल्कि अभी और इसी वक्त देता हूँ तलाक। तुम जैसी गंदी औरत मेरी जिंदगी में रहने के लायक ही नहीं है। लेकिन याद रखना नाबिया, ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ना, ये तुम्हारा और मेरा ही बोया हुआ बीज है। जो जुल्म हमने उश्ना पर किया था, आज वही मकफात अमल बनकर हमारे सामने आ गया है। मैंने तो अपना भुगत लिया, तुम भी बहुत जल्द भुगतोगे। समीर ने पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहा और उसे तल्ला के 3 जुमले बोल दिए और घुटनों के बल फर्श पर बैठकर रोने लगा। अनाबिया ने एक सर्द और हकारत आमेज हंसी हंसी अपना बैग उठाया और समीर को उसी हाल में छोड़कर अपने उसी नए आशिक के साथ भाग गई, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। मगर वो नहीं जानती थी कि आगे उसके लिए कैसी इबरतनाक सजा इंतजार कर रही थी। वक्त बड़ी तेजी से गुजरा और समीर की जिंदगी पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। एक हादसे में समीर ने अपनी दोनों टांगें हमेशा के लिए खो दी और वो जिंदगी भर के लिए व्हीलचेयर का होकर रह गया। दूसरी तरफ अनाबिया के साथ उससे भी ज्यादा बुरा हुआ। जिस मर्द के साथ वो समीर को छोड़कर भागी थी वो एक नंबर का धोखेबाज निकला। उसने अनाबिया को आगे किसी और मर्द के हाथों बेच दिया था। उस जिल्लत और गुस्से में अनाबिया ने उस शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया और वो उस वक्त जेल की काल कोठरी में उम्र कैद की सजा काट रही थी। अल्लाह पाक ने उन दोनों को दुनिया में ही निशान इबरत बना दिया था। दूसरों को तकलीफ और दर्द देने वाले लोग आज शदीद तन्हाई और जिल्लत का शिकार थे। अनाबिया जेल की तन्हाई में रोती पीटती थी और दिमागी तवाज़ुन खोकर एक दिन वो बिल्कुल पागल हो गई। जबकि यहाँ समीर का हाल इतना बुरा था कि उसकी सगी बहनें भी अब उनके घर आना और उनकी मदद करना बंद कर चुकी थीं। उनकी बूढ़ी माँ जो कभी पूरे गरूर और खरूफर से दुनिया को ये बताती फिरती थी कि उसने उष्णा को अपने लायक फायक और लाखों कमाने वाले बेटे के लिए ब्याह कर उष्णा पर बहुत बड़ा एहसान किया था, अब वही माँ लोगों के घरों से मांग तांग कर अपने मफलूज बेटे का पेट पाल रही थी और उनका वही इकलौता लाखों कमाने वाला बेटा अब उनकी कांधों पर बोझ बन चुका था। दूसरी तरफ शाकिर हुसैन का पूरा खानदान खुशियों के गहवारे में था। उनकी तीनों बड़ी बेटियां अपने अपने घरों में बहुत खुशबाश जिंदगी गुजार रही थीं और ख़ास तौर पर उष्णा की ज़िंदगी पर तो जैसे अल्लाह की ख़ास रहमत थी। उष्णा अपने ही घर ले आई थी उन्हें। जहान ने उसकी बहनों और माँ बाप की जिम्मेदारी को एक बेटी की तरह निभाया था। शादी को एक पूरा साल गुजरने के बावजूद भी जहान की मोहब्बत में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया था, बल्कि वो उष्णा को अपनी जान से ज़्यादा संभाल के रखता था। आज हॉस्पिटल के कॉरिडोर में जहान बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसका पूरा ससुराल शाकिर हुसैन, सकीना बेगम और उष्णा की चारों बहनें वहाँ मौजूद थीं। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए वो तेज़ी से डॉक्टर की तरफ लपका। डॉक्टर, प्लीज़ जल्दी बताइए, मेरी उष्णा कैसी है और हमारे बच्चे ठीक है ना? मुबारक हो मिस्टर जहान हमदानी। अल्लाह पाक ने आपको रहमत और नेमत से नवाजा है। एक इंतहाई खूबसूरत बेटी और एक तंदुरुस्त बेटा हुआ है और आपकी वाइफ उष्णा बिल्कुल ठीक है। लेडी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जहान को जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी झोली खुशियों से भर दी। जहान ये सुनते ही वहीं हॉस्पिटल के फर्श पर सजदे में गिर गया। उसकी आंखों से शुक्र के आंसू बह रहे थे। फिर वो उठा और फौरन उष्णा के रूम की तरफ भागा। कमरे के अंदर उष्णा बेड पर लेटी हुई थी और उसके दाएं बाएं दो नन्हे फरिश्ते सफ़ेद कपड़ों में लिपटे सो रहे थे। उष्णा की दोनों छोटी बहनें वर्दा और अस्मा तो खुशी से पागल हो रही थीं। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो भी उन दोनों बच्चों को चूम चूम कर उनका हशर करते। दूसरी तरफ सफ़िया और रबिया भी उम्मीद से थीं और उनकरीब उनके घर भी खुशी आने वाली थी। मगर ये पहली और सबसे बड़ी खुशी अल्लाह ने उष्णा को दी थी। जहां ने कमरे में दाखिल होकर उष्णा के पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसके पेशानी पर मोहब्बत का एक तवील और गहरा लम्स दिया। अल्लाह ने उष्णा के माजी की हर एक गम, हर एक दाने और तकलीफ को भुलाकर उसके सब्र का फल देते हुए उसके दामन में खुशियों का चांद डाल दिया है और वो चांद खुद उसका शौहर जहान सिकंदर हमदानी था।
جو اس کا مان تھا، اس کا سچا ہمسفر، جس نے چاند کی طرح اس کی زندگی میں روشنیاں بکھیر دی تھیں، ختم شد۔